السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 14 ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 79 سے لے کے چند آیتوں میں پھر وہی ذکر فرمایا گیا ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اور ان کے گھر جو مہمان آئے فرشتے آئے مہمانوں کی صورت میں ان کا، تو اگلی آیت کے مطابق مہمانوں کا اکرام کرنا ہم پر لازم ہے، اسی لیے تو مہمان کو رحمت کہا گیا ہے، یعنی کہ مہمان کی رسوائی میزبانی کے لیے حجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ برا ارادہ کر کے اس پر قوم کے لوگ یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے لوگ نافرمان ٹھہرے۔ اگلی آیت کے مطابق اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے فضیحت یعنی کہ رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں سے کے معاملہ میں دخل نہ دو؟ کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے تو اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے تھے تو دن نکلے انہیں چنگاڑ نے آ لیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے کہ تو ان سے نکاح کرو، یعنی کہ کسی عورت سے نکاح کرنا حلال ہے اور بغیر نکاح کے کسی کو چھونا حرام ہے، اور مخلوق الہی میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ کی جان پاک کی طرح عزت اور حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کو عمر و حیات کی قسم نہیں فرمائی، یہ مرتبہ صرف حضور ہی کا ہے۔ اور اب اس کی قسم کے بعد ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب کی عمر اور عزت کی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کاٹ دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اسی راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو، اور بے شک جاڑی والے ضرور ظالم تھے، یعنی اور قافلے اس بات گزرتے ہیں اور غضب الہی کے آثار ان کے دیکھنے میں آتے ہیں، یعنی کافر تھے کہ ایک جاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا، ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہاں جاڑی سے مراد اس قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کہ عذاب بھیج کر ہلاک کیا، یعنی قوم لوط کے شہر اور اصحاب ایکا کے، جہاں آدمی گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اے اہل مکہ تم ان کو دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ہجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان جس میں قوم سمود رہتے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہوتی ہے، کیونکہ ہر رسول تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پتھر سے ناکا پیدا کیا جو بہت سے عجائب پر مشتمل تھا، مثلاً اس کا عظیم الجثہ ہونا اور پیدا ہوتے ہی بچہ جننا اور کثرت سے دودھ دینا کہ تمام قوم سمود کو کافی ہو وغیرہ، یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کی معجزات اور قوم سمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، جن کا ذکر پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اور وہ پہاڑوں میں غار تراشتے تھے بے خوف، یعنی کہ ان کے خیال میں کہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر کبھی تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی، اور وہ ایسے گرفتار ہوئے عذاب میں کہ صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی، یعنی کہ انہوں نے جو اتنی محنت کر کے وہ گھر پتھر تراش کے بنائے تھے وہ محنت ان کی سب رائے گاں گئی۔ اور اگلے آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اور ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ اگلی آیت میں نماز کی رکعتوں میں یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان میں 7 آیتوں میں سے سورۃ فاتحہ مراد ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں، یعنی کہ نماز میں، اور عظمت والا قرآن اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کے لیے دی۔